ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جن کے دلوں میں نفاق ہے یا وہ انتہائی کمزور دل مسلمان ہیں، اور ایسا ہر زمانے میں، چاہے وہ رسول اللہ کا زمانہ کیوں نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا آج کا گیا گزرا دور بھی، ہمیشہ یہی ہوا ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے یا جو کمزور مسلمان ہے وہ مصیبت کے وقت اسلام کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کا رویہ اس وقت بھی اور آج بھی یہ ہے، وہ کسی بھی مصیبت کو مصیبت تصور ہی نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ سچ ہے، کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں، یہاں مصیبتوں کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو وہ مصیبتوں کے آنے پہ بھی اپنے دین سے دور نہیں ہوتے، اس سے بددل نہیں ہوتے، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گناہوں کی پاکیزگی کا سبب بنانے والی ہے چیز۔ اور یہاں بھی اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جو اہل ایمان تھے ان کی کیفیت اس وقت کیا تھی، کہ باوجود اس بات کے کہ چاروں طرف کفار نے مدینہ کو گھیر لیا تھا، بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی تھی، ایسے حالات میں ہر شخص بھاگتا تھا، لیکن اہل ایمان کیا کرتے تھے؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب اہل ایمان نے لشکروں کو دیکھا تو قالوا، کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا کہ اگر ایسے حالات میں صبر کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، ہم انشاءاللہ صبر کریں گے۔ اور جس طرح پہلے بھی عرض کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی استقامت کو دیکھ کے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے، اے اللہ ان مہاجرین اور انصار کو معاف فرما دے۔ جب انصار اور مہاجرین نے یہ بات سنی تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ اشعار پڑھے، کہنے لگے نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی ہوئی ہے، جب تک زندہ رہیں گے آپ کے ساتھ جہاد کرتے رہیں گے۔ یعنی نہ تو ان کے دل اچھل کے گلے میں آئے، نہ ان کی آنکھیں پھری، نہ انہوں نے کوئی تکلیف محسوس کی، بلکہ کہنے لگے وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کا ایمان اور فرما برداری کا جذبہ اور بڑھ گیا کہ آج دونوں صورتوں میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے، اگر اللہ شہادت دے دے گا تو یہ بھی ہمارے لیے خیر ہے، کیونکہ شہادت سے بہتر موت کوئی نہیں، اور اگر اللہ نے زندہ رکھا تو اللہ ہمیں غازی بنا کر لٹائے گا۔ تو ایک مومن جو ہے وہ کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے،
کہ یہ کسی بھی حالت میں محروم یا جو ہے گھاٹے میں نہیں ہوتا. اگر اسے خوشی ملتی ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی اجر سے نوازا جاتا ہے. اگر اس پہ سختی یا تکلیف آتی ہے تو یہ صبر کرتا ہے، تب بھی اجر سے نوازا جاتا ہے. حتیٰ کہ آپ نے مثال دے کے فرمایا کہ مومن کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس کے ہاتھ میں ایک سوئی ہے اور سوئی کام کرتے ہوئے گر گئی، اور سوئی اتنی باریک ہوتی ہے اسے ڈھونڈنے میں بھی وقت لگتا ہے. کہا جب وہ اس سوئی کو ڈھونڈتے ہوئے اسے جو ذہنی کوفت ملی ہے، سوئی مل گئی لیکن وہ چند لمحے ڈھونڈتے ہوئے جو ذہنی کوفت ملی ہے، اللہ اس کا بھی اسے اجر دے گے. تو اس لیے ایماندار آدمی جو ہے، جو متقی ہے، جس کے دل میں ایمان راسخ ہے، وہ اپنے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو برحق سمجھتا ہے اور اس پہ کبھی بھی اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا. وہ کسی بھی حالت میں محروم نہیں ہوتا، خوشی میں بھی اسے اجر ملتا ہے، اور خدا نخواستہ تکلیف آئے تو تب بھی وہ اجر سے نوازا جاتا ہے. اس لیے ایمانداروں کی کیفیت یہ بیان فرمائی. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب ایمانداروں نے لشکروں کو دیکھا، قالوا، کہنے لگے، هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو وہی سب کچھ ہے جس کا وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ کیا. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. وَمَا زَادَهُمْ، آپ نے پیچھے آیت میں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ دھوکہ ہے، نعوذ باللہ. اور ایماندار کیا کہتے ہیں؟ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا، اور ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا. وَتَسْلِيمًا، اور فرما برداری کا جذبہ اور بڑھ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سچے، ان کے وعدے سچے، اس لیے ہم ان کی اطاعت کریں گے. اللہ ہمیں بھی ایسا دل نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا